کیا ریاست میں حکمران لوگوں کو زبردستی نماز پڑھا سکتا ہے؟ زبردستی سے مراد یہ ہے کہ اس کو مطلب جو ہے وہ ان کے اوپر قدغن اس اعتبار سے لگائی جائے، اور ائمہ کے اقوال بھی ملتے ہیں۔ سب سے لینینٹ موقف تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو حکمران وقت قید کروا دے، جب تک نمازی نہ بنے چھوڑے نہ۔ باقی 3 امام تو کہتے ہیں کہ اس پہ توبہ پیش کرے، ادروائز قتل کر دے اسے۔ جی تو اسی کے سمجھتے ہو، ٹھیک ہے جی، اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے یہ۔ تو میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، آپ یہ لوگوں کو شیئر کرائیں، انشاءاللہ نماز لوگ شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ میں وثوق سے کہتا ہوں بڑے لوگوں نے نماز شروع کی ہے، کیونکہ آپ نے تو عشاء کی 17 رکعتیں بتائی ہوئی ہیں نا، تو ہم کہاں سے نماز شروع کریں؟ ہم نے بتایا 24 گھنٹے میں صرف 17 رکھتے ہیں، باقی ساری نفلی عبادت ہے، کر لیں ثواب، نہ کریں کوئی گناہ نہیں ہے، اور باقی میں نے سارے دلائل بھی اس میں ذکر کیے ہیں۔ باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، بے نمازیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو یوٹیوب پر دیکھیں، الحمدللہ مسئلہ 196 کا وہ کلپ ہے، تو لوگ نماز انشاءاللہ شروع کر دیں گے۔ کیا عبادت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعا سب شامل ہیں؟ کیا لال روزی کمانا بھی؟ بالکل۔ حکمران کا اللہ کی شریعت کے مطابق حکمرانی کرنا سب کو شامل ہے، ان سب کی عبادت میں شمار، سب کا شمار عبادت میں ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس آیت کو کس طرح ڈیفائن کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، بالکل عبادت ہے جی، ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم عبادت ہے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حرام کردہ چیز سے بچنا عبادت ہے۔ حقوق اللہ بھی عبادت ہے، حقوق العباد بھی عبادت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، ایون درود شریف پڑھنا بھی عبادت ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ کے حکم کی پیروی ہے۔ حرم کی حدود میں کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام میں ہے؟ نہیں، مسجد حرام میں تو شمار نہیں ہوگا سر، مسجد حرام تو وہی ہے، ہاں مسجد حرام پھیلتی جائے اور پورا مکہ کور کر جائے تو پھر ساری مسجدیں اس میں آ جائیں، جس طرح کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کا مکہ اور مدینہ اب ان مسجدوں میں آ چکا ہے، اس وقت تو چھوٹی چھوٹی یہ بستیاں تھیں، پھر ٹھیک ہے، ادروائز یہ نہیں ہے۔ اور یہ مجھے پتا ہے وہ جو بعض بوڑھے ہیں بیچارے، وہ حج کے دنوں میں ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ادھر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، بالکل ٹھیک کرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ آج تک جو ہے وہ پینچر ہو جان، تو وہ بالکل ان کو ہوٹلوں والی مسجدوں میں ہی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ اپنی طاقت اور انرجی چھپا کے رکھیں، سنبھال کے رکھیں آج کے دنوں کے لیے۔ جوان آدمی کے لیے مسئلہ نہیں ہے، بوڑھے بندوں کو ہوٹلوں کی ایڈجسٹنٹ مسجدوں میں ہی نماز پڑھیں، اور کیونکہ اصل کام تو حج عمرہ کرنے گئے ہیں تاکہ ان کی انرجی سیو ہو۔ اگر وہ روزانہ 2 کلومیٹر چل کے جائیں گے حرم اور 2 کلومیٹر آئیں گے، پھر آج ٹائم جناب سارے موندے پہ ہوں گے اور جوان بندے کا بھی آج خراب کر دیں گے، جوان بندے بیچارے ان کو سنبھالتے رہیں گے اور وہ جو الٹے پڑے ہوئے ہوں گے بسترے کے اوپر بیماری کی وجہ سے، تو وہ ثواب تو وہ نہیں ملے گا۔ البتہ یہ ہے کہ ان پاکیزہ یعنی حرم کے اندر جانے کا بھی نبی علیہ السلام ان مبارک فضاؤں میں آپ نے یعنی سانس لیے ہوئے ہیں، وہاں پہ جانا بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ کیا وتر فجر کی 2 سنتوں کے بعد جماعت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ وتر کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 130 ریکارڈڈ موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں موجود ہے، ابو داؤد ترمذی کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سو جائے یا بھول جائے، اسے بعد میں یاد آئے تو وتر جس وقت یاد آئے اسی وقت پڑھ لیں، اگر مکروہ وقت نہیں ہے۔ مسئلہ 30 میرا اوقات کے اوپر آپ دیکھ لیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، سب کے نزدیک پڑھ سکتے ہیں، حنفیوں کے نزدیک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر فاتحہ نہ پڑھی اور رکوع میں شامل ہو گیا تو رکعت رہ گئی؟ بالکل رہ گئی جی۔ یوٹیوب پہ آپ لکھیں رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، میرا کلپ کھل جائے گا۔ تو باقی یہ جو حدیث ہے کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی، ہاں جی یہ حدیث موجود ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، الموطا امام مالک میں ہے، لیکن روایت کمزور ہے۔ اگر یہ روایت اتنی سیدھی ہوتی تو ہم یہ معاملات مطلب اس کو ایکسیپٹ کر لیتے، یہ روایت بڑی کمزور ہے۔ اس کے مقابلے پہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے اور انہوں نے فہم کیا لیا ہے، چاہے انہوں نے دیکھیں کتنا لمبا باب باندھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ امام ہو یا مقتدی، مسافر ہو یا مقیم، جہری نماز ہو یا سری نماز، اکیلے پڑھ رہا ہو یا جماعت میں، سب پہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ ان دسو یہ کدھر وڑ سکتا ہے کوئی کہ انہوں نے ہر کیس کور کر دیتا ہے۔ اور الحمدللہ ائمہ اہل سنت میں سے 3 امام تو فاتحہ کے مطلقاً قائل ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ امام مالک صرف یہ کہتے ہیں کہ جہری میں امام کا سن لیا جائے، لیکن احمد بن حنبل اور امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ جہری میں بھی پڑھیں گے اور وہ سختوں میں پڑھا جائے گا، جو میرا کلپ بھی مسئلہ 84 ریکارڈڈ ہے۔ میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہوں، جب سکتے کی سنت موجود ہے اس کو جاری کریں۔ جمعے کو ظہرین کا طریقہ کیا ہے؟ جمعے کو ظہرین کا طریقہ یہ ہوگا کہ جمعے کی نماز کے فوراً بعد آپ عصر کے 4 فرض پڑھ لیں، اگر مقیم ہے اور مسافر ہیں تو 2 فرض پڑھ لیں۔ گھروں میں یہ جانور کھلونے رکھے ہوتے ہیں، گڑیاں موجود ہوتی ہیں تو جائز ہیں، تلاوت بھی ہو جائے گی۔ سیدہ عائشہ بخاری مسلم میں آتا ہے گڑیوں سے کھیلتی تھی،
اسلامک رولنگ آن پکچرز میرے یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں تو میں نے ساری چیزیں کھول کے بیان کی ہیں. یہ الحمدللہ ہمارے سوالات جو میرے پاس جتنی پرچیوں کی شکل میں آئے تھے نا جی, دے دو. ٹھیک ہے, نہیں میں نے آپ کو پہلے منع کیا تھا. ہاں, انسان کی بیماری کی وجہ سے کچھ نمازیں فجر کی مغرب کی اگر قضا ہو جاتی ہیں تو انسان یا کسی جائز وجہ کی وجہ سے انسان کے اختیار میں نہ ہو, اور جب وہ انسان قضا نماز پڑھے تو اللہم اجرنی من النار فجر کے بعد والے اذکار میں پڑھ لے, اور جو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ پڑھ لے اور یہ سنت اذکار کر لے, تو کیا اللہ تعالیٰ یہی جی اللہ سے امید ہے. آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں. بخاری و مسلم کی حدیث ہے, میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. میرا بندہ جس طرح میرے بارے میں گمان کرے. البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی رات کی سنت اذکار رہ جائیں اگلے دن وہ ظہر سے پہلے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اذکار کو شمار کر لے گا. جس طرح صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد و ترمذی میں ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھ لے قبر کے عذاب سے رہائی ہوگی اس کے لیے. اب ایک بندہ رات کو پڑھنا بھول گیا, اب رات سے مراد ہے مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, عشاء کے بعد بھی, سونے سے پہلے بھی. اب اس کو فجر کے بعد یاد آیا یا زور کی سنتیں پڑھنے لگا ہے, اس وقت اسے یاد آیا, تو زور کے فرض پڑھنے سے پہلے اگر وہ پڑھ لیتا ہے وہ سورۃ الملک, اس کی رات کے وظیفے میں شمار ہو جائے گی. بالکل ہو جائے گی, کیوں نہیں ہوگی. وہ پڑھو صحیح, اللہ کا بندہ وہ کام کرو صحیح. اگر نماز سنت ابراہیمیہ اور تواتر سے چلتی آ رہی ہے تو معراج کی رات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض ہوئیں کیا امت محمدیہ کے لیے مخصوص ہیں؟ بالکل, نماز تو پہلے سے چل رہی تھی لیکن اس کی تعداد کو 5 مینشن کرنا, یہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو 50 نمازیں دی گئیں, پھر کم کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھیں گے 5 تو میں 10 گنا ثواب دوں گا, 50 کا ثواب ملے گا. اس امت کے لیے 5 نمازیں ہوئی. باقی نماز کی جو بلو پرنٹ ہے وہ شروع سے یہی ہے, شروع سے ہی چل. ایون آپ یہودیوں کی ویڈیوز بھی دیکھیں نا نماز پڑھنے کی, عیسائیوں کی بھی جو نماز پڑھتے ہیں, تو آلموسٹ ہماری نماز کے قریب طریقہ ہے ان کا. سجدہ وہ بھی کرتے ہیں, رکوع وہ بھی کرتے ہیں, قوما وہ بھی کرتے ہیں. بلو پرنٹ موجود تھا. باقی 5 جو نمازیں وہ یہ ہے. نبی علیہ السلام تو نماز فرض ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے, نفلی نماز نہیں پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے. اس میں نماز کے ایک سٹرکچر تو تھی, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پراپر کر دیا. 5 یعنی نمازیں فرض کر دی, ان کی ٹائمنگ کر دی, اس میں اجازت دے دی کہ ظہر اثر بھی جمع ہو سکتی ہے, مغرب عشاء بھی, لیکن علیحدہ وقت میں پڑھنا افضل ہے. اس کے اوپر میرے کلپس بھی موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. وتر 3 پڑھتا ہوں, سورۃ الاعلیٰ ابھی یاد نہیں ہے تو ٹھیک ہے, یہ تو افضلیت ہے. پڑھ لیتا ہوں 2 کر کے ایک رکعت میں. اور سورۃ الاعلیٰ تو افضلیت ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ, دوسری میں قل یا ایھا الکافرون, تیسرے میں قل ھو اللہ احد, اور اگر 5 ہیں تو چوتھی میں آپ قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اس کو بھی آپ ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے نا جی. مسئلہ جو ہے نا وہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو وطر کے بعد والی 2 رکھتے ہیں اس میں سنت کیا ہے؟ مسند احمد میں اذا زلزلت الارض زلزالہا, اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون. وہ کسی کو یاد نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ, اور صحیح مسلم میں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام فجر کی جو 2 سنتیں تھیں نا, اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے آپ. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طواف کے نوافل تھے ان میں بھی پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے, دوسری میں قل ھو اللہ احد. کیوں؟ پورا دین ہے اس کے اندر. لا الہ قل یا ایھا الکافرون میں ہے, اور الا اللہ سورہ اخلاص میں ہے. وہاں سارے بتوں کی نفی اور سورہ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت. تو توحید کا یہ بیسیکلی نمونہ ہوتا تھا. تو اس لیے جتنی سنتیں ہیں نا اس میں افضل ہے کہ آپ ہر سنت میں, چاہے وہ زور کی 4 سنتیں ہیں وہ بھی 2 کر کے پڑھیں تو افضل ہے. کوشش کریں کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھیں. یہ افضل ہے, آپ کو محبوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسجد میں جب بھی جائیں وضو گھر سے کر کے جانا چاہیے, یہ قرآن و حدیث کے مطابق؟ جی بالکل صحیح ہے. مشکات میں 748 نمبر حدیث موجود ہے ترمذی کے حوالے سے کہ جتنے قدم بندہ چل کے جاتا ہے ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے مسجد میں گویا وہ نماز کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے, اور جب تک کہ اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے. فرض نماز کے بعد بھی اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے, بخاری مسلم میں آتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جب تک وضو ٹوٹ نہ جائے. تو یہ افضل ہے کہ آپ گھر سے وضو کر کے جائیں. البتہ یہ کمپلسری کوئی نہیں ہے کہ جی آپ وہ بعض لوگوں کو تقوی کا احساس ہو جاتا ہے جی مسجد میں جا کے. اگر کسی مسجد میں زیادہ اچھا اہتمام ہے, آپ کے گھر میں گیزر نہیں ہے, مسجد میں ہے, صاف ستھرا ہے, بیٹھ کے وضو کر سکتے ہیں,
جس طرح ہم لوگ تو ابھی یونیورسٹی سے اپنے آفیسز سے عادی ہو چکے ہیں واش بیسن پہ وضو کرنے کا، یعنی میں کھڑے ہو کے وضو کرنے کو کمفرٹیبل سمجھتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں خلاف سنت ہے. خلاف سنت نہیں ہے اس میں کوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح کی، وہ تو کل کو میں کہوں گا بغیر کوزے اور لوٹے کے وضو کرنا خلاف سنت ہے. ٹوٹی خلاف سنت نہیں ان کو نظر آ رہی ہے، کھڑے ہو کے خلاف سنت ہے. بھائی کھڑے ہو کے جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا وہ منع کر دیا گیا. کھڑے ہو کے ایسی جگہ پہ پیشاب کرنا کہ چھینٹے پڑے وہ منع ہے. اگر آپ کے اوپر چھینٹے نہیں پڑتے یا غسل کے دوران کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں اور بعد میں اپنا جسم دھو لیتے ہیں تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی سنت ہے. بخاری میں حدیث ہے، امام ترمذی نے باب باندھا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کی ممانعت، اس کے بعد انہوں نے باب باندھا ہے کہ اس کی رخصت. مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی سنت ہے اگر اس کے جسم کے اوپر چھینٹے نہ پڑے، یعنی بلندی سے وہ نیچے کی طرف. نبی علیہ السلام نے خود کیا مرد کے لیے، عورت کے لیے تو ظاہر پاسبل نہیں ہے. تو اس اعتبار سے آپ جو وضو کے بعد کی دو دعائیں ہیں وضو کرنے کے بعد ہیں، سنت دعائیں، سنت دعائیں دو، جو غسل کے بعد بھی یہی ہیں یا پہلی تو بات ہے وہ دعائیں کون سی ہیں آپ یہ بتائیں نا. ایک ہے سبحانک اللہم و ہاں ٹھیک ہے، دوسری اور ایک ہے اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ. شکر ہے تسی دو صحیح دسیاں نے، تسی میرے لیکچر ہی سنی ہونی ہے. ویسے ایک تیسری بھی ہے، اللہم اجرنی من نہیں وہ ہے، وہ ضعیف ہے، زبیر علی. ہاں وہ ضعیف روایت ہے. صحیح روایتیں دو ہی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے وضو کے بعد پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا یا انگلی اٹھانا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے. اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے. اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے کہ جو نماز کے بعد پڑھتا ہے سبحانک اللہم، وضو کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جو محفل سے اٹھنے کی دعا ہے، جو صبح شام جو فرض نماز کے بعد بھی اذکار میں شامل ہے، ہمارے گرین کارڈ پہ لکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو قیامت کے دن تک کے لیے سٹور کر دے گا اور خزانہ بنا کے اس کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا. یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. عمل الیوم واللیلہ ایک چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا، اس میں یہ موجود ہے. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. اس دعا کو بھی یاد کریں. تو یہ دعائیں آپ وضو کے بعد پڑھیں گے.